اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون الا انفسہم اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ سورہ فاتحہ کا اور ان آیاتوں کا آپس میں ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت سے ہم نے ہدایت کا سوال کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہماری قبول فرمائی اور ہدایت عطا کی اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ہدایت نامی کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں تین جماعتیں تھیں۔ ایک وہ جو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون تک ان کا ذکر تھا۔ دوسرا گروہ وہ جو نہ زبان سے مانتا ہے، اقرار کرتا ہے اور نہ دل سے تسلیم کرتا ہے، تو ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک ان کا ذکر تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے تسلیم نہیں کرتا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ ومن الناس من یقول سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ان کا ذکر ہے، یعنی اس رکوع میں پورے رکوع میں انہی کا ذکر ہے۔ پھر منافقین کے دو طبقات ہیں، فقہاء کرام، محدثین رضا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا، یعنی اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مؤمن ہوں۔ یہ منافق کافر اور مشرک سے بھی بدتر اور خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو سب سے زیادہ سزا والا طبقہ ہے۔ دوسرا نفاق عملی ہے۔ عملی منافق اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر منافقوں والے کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منافق کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ جس شخص کے اندر ایک علامت ہوگی وہ ایک درجے کا منافق ہوگا، جس میں دو علامتیں پائی جائیں گی وہ دو درجے کا منافق ہوگا۔ اس طرح جس کے اندر جتنی علامات پائی جائیں گی وہ اتنی درجے کا منافق ہوگا، اور جس کے اندر چاروں ہی علامات پائی جائیں کان منافقا خالصا تو وہ پکا منافق ہے۔ تو انسان کو خالی الذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہیں ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی علامات ہمارے اندر ہو تو اس کو دور کرنے کی بندہ کوشش کرے، اور اگر ان علامتوں میں سے ہمارے اندر کوئی علامت نہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو علامتیں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو، شریعت اسے جھوٹ کہتی ہے۔ واقعہ میں کچھ اور ہوا ہے، انسان اسے کچھ اور طرح بیان کر رہا ہے تو اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی زندگی کے اندر جھوٹ تو نہیں بولا۔ اگر ہم نے بولا تو ہمیں اپنے آپ کو ایک درجے کا منافق سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گنجائش اور شک نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند پایہ صحابیہ میں سے ہیں۔ ان کا بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور بچوں کو کھیل بہت پسند ہوتا ہے۔ جب بچے کھیل رہے ہوں تو ان کو کوئی بلائے وہ نہیں آتے، تو ان کو بچے سے کوئی کام تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بچے کو بلایا، وہ نہ آیا کیونکہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
بار بار بلانے کے باوجود جب نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ یہ بچے کو لالچ دی تو وہ بچہ آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے کہ بچے کو اس نے لالچ دی، اب کوئی چیز دیتی بھی ہے یا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کو کوئی چیز دے تاکہ جھوٹ سے نکل جائے، اگر نہیں دے گی تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور خاص کر عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو لالچ دے کر بلاتی ہیں پھر انہیں کوئی چیز نہیں دیتی، اور چیز بھی وہ دینی چاہیے جس سے بچہ مطمئن ہو جائے۔ ایسے نہ ہو کہ ریت کی مٹھی بھر کے دے دی تو اس سے بچہ مطمئن نہیں ہوگا، ایسی چیز جس سے بچہ مطمئن ہو وہی چیز دینی پڑے گی تاکہ انسان جھوٹ سے نکل سکے۔ دوسری منافق کی نشانی ہے اذا وعد خلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ وعدہ اور معاہدہ کے اندر فرق ہے، وعدہ وہ کہلاتا ہے جو کسی کے ساتھ آپ نے انفرادی طور پر وعدہ کیا، اور معاہدہ کسی قوم کے ساتھ حکومتی سطح پر جو کیا جائے وہ معاہدہ کہلاتا ہے۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا وعدہ کسی سے کرو تو سوچ سمجھ کر کرو کہ اس کو پورا بھی کر سکو گے یا نہیں۔ اگر پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ کرو ہی نہیں، اور اگر کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا اور اس وقت وعدہ کرتے وقت تو آپ کی نیت اور ارادہ تھا کہ وعدہ پورا کروں گا، لیکن بعد میں کوئی ایسی حالت آپ پہ پیش آ گئی کہ وعدہ آپ نہیں پورا کر سکتے تو پھر یہ الگ بات ہے۔ منافق کی تیسری نشانی ہے اذا تؤمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ پھر امانت کی کئی قسمیں، علم بھی امانت ہے، اور علمی خیانت یہ ہے کہ آپ کسی کو صحیح بات نہیں بتلاتے، غلط بات بتلائیں۔ مشورہ بھی امانت ہے، مشورے کے اندر خیانت یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس مشورہ مانگنے آئے اور آپ اسے صحیح مشورہ نہیں دیتے، غلط مشورہ دیں تو اسے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ بات بھی امانت ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے المجالس بالامانہ، کہ مجلس کے اندر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، تو یہ بات اس کی امانت ہے۔ اب اس کی بات کسی اور کو آگے نہیں بتانی چاہیے، بس یہ آپ تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ مال بھی امانت ہے، اور مالی خیانت یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ خرچ کرے یا اس کے اندر کچھ تبدیل کرے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں دینار اور درہم ہوا کرتے تھے، ان کو تھیلیوں میں بند کیا کرتے تھے۔ آج جس طرح بٹوا ہے، پرس ہے، تو پہلے زمانے میں ان کو تھیلیوں کے اندر بند کرتے، اور آج آپ کے پاس کسی نے تھیلی امانت رکھی تو اگر وہ تھیلی کا جو اوپر دھاگا ہے جس کے ساتھ منہ باندھا گیا ہے تھیلی کا، اگر وہ بھی میلا ہو گیا تو آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کو تبدیل کیا تو یہ بھی خیانت میں آئے گا۔ منافق کی چوتھی نشانی اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم سوچیں تو ہم نے تو منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ منافق جب جھگڑا کرتا ہے اس وقت گالی دیتا ہے، اور ہماری زبان سے ہر وقت گالیاں ہی نکلتی ہیں، انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، ہر چیز کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اگر کسی کے اندر یہ چاروں علامتیں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی منافق کی کچھ علامتیں بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ لہذا کوئی شخص نماز کے لیے کھڑے ہونے میں سستی کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ منافق کی علامت ہے اس کے اندر۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور منافقین اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، کھیلوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، ناولوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، باقی سارے کام ان کو یاد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ تو یہ منافق کی موٹی موٹی علامتیں 4 حدیث شریف کے اندر، اور یہ حدیث شریف کوئی عام کتابوں کی حدیث شریف نہیں بلکہ بخاری اور مسلم شریف کی احادیث ہیں، ان کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور 2 علامتیں جو ہیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو انسان کو اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر علامت ان کے اندر کوئی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کی انسان کوشش کرے۔